اب جب آپ نے شہادت دے دی ہے تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اس کے بعد اسلام آپ پہ سب سے بڑا حکم لگاتا ہے نماز کا۔ اسلام میں نماز سب سے بڑا حکم ہے اور اس کا چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا زنا اور قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لوگ زنا اور قتل کو تو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کے چھوڑ دینے کو نہیں سمجھتے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ جب جہنمیوں سے پوچھے گا کہ تم ادھر کیوں پڑے ہو تو وہی جواب دیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نہیں پڑھا کرتے تھے نماز۔ نماز یہ کسی چیز ہے جو ایک کافر میں اور بندے میں فرق کرتی ہے اللہ کے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے بیچ میں اور کافر میں فرق نہیں نظر آئے گا۔ اچھے کام کرنے والے تو آپ کو غیر مسلموں میں مل جائیں گے، چیریٹی والے، آپ کو فاسٹنگ والے، یہ سب آپ کو غیر مسلم میں مل جائیں گے۔ آپ کے بیچ میں اور کافر کے بیچ میں فرق اتنا ہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نان مسلم نماز نہیں پڑھتا، اور یہ ایک واحد ایسا حکم ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اتنا بڑا انتظام کرا کہ جب جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ ہر نماز سے پہلے اس کا اعلان کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حکم ہے لیکن ایسا نظام نہیں ہے جیسے اللہ نے اس نماز کے لیے رکھا ہے کہ ہر نماز سے پہلے اللہ اعلان کرواتا ہے۔ نماز ایک سب سے بڑا حکم ہے، اسی وجہ سے اس کا جو اعلان کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی سب سے ہٹ کے اور سب سے بڑا ہے، اور اس پر انعام بھی بڑا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے والے پر عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم بعد میں اس کو پڑھ لیں گے، یہ ابھی ہماری عمر نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کا اپنے اوپر قرضہ لے لو اور آپ کو اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا۔ آپ ابھی جتنی چھوڑ چکے ہو نماز اور جتنی چھوڑنے کا ارادہ ہے ان سب کا آپ کو لوٹانا پڑے گی۔ قرض دار بننے سے بہتر یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کی جائے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کا کیا جائے گا۔ آپ کی اگر نماز ہی نہیں ہوگی تو آپ کا جو پورا نام عمل ہے وہ ایسے ہی بند کر کے آپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ کے جو باقی کے اعمال ہیں وہاں تک تو پہنچا ہی نہیں جائے گا، کہ نماز کا نہ پڑھنا آپ کے دوسرے عمل کو بھی کھا جائے گی۔ تو یہ نماز جو ہے سب سے بڑا حکم ہے۔ اللہ نے اس میں بہت آسانیاں بھی دی ہیں لیکن اتنی نہیں کہ آپ چھوڑتے پھرو اس کو۔ بہت سے تو صرف اسلام کو ایک پلر شہادت پہ کھڑے کرے ہوئے ہیں کہ وہ نہ نماز میں پابند ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف اسلام میں گواہی دے کر، شہادت دے کر ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اور اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ نماز تو اسلام کی بیک بون ہے۔ آپ بنا بیک بون کے آپ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اور جب آپ ان 5 پلرز میں مضبوط ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ کی زندگی کے حالات دیکھے جائیں گے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا اور کیا کرتے رہے۔ جب آپ پہ ٹیسٹ، آزمائش آئی تو آپ نے اس میں کس طرح رویہ اختیار کیا؟ آپ نے صبر کیا یا آپ نے اللہ کو برا بھلا کہا یا ناشکری کری؟ ورنہ پھر آپ کے اوپر صرف اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے، آپ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔